بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ معزز محترم سامعین وقار، آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ آج کا دن تاریخ اسلامی میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آج خوشی کا سماں ہے، خوشی کا موقع ہے۔ آج کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے لیے خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آج پہلی بہار کھل رہی ہے۔ آج کا دن امام امن و عشتی خلیفہ خامس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کا آج یوم ولادت ہے۔ حضور کے گھر میں خوشی کا سماں ہے۔ آئیے سرکار کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی فضائل میں چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسرت اور شادمانی کے عالم میں حضور مولا کائنات کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، ما سمیتموہ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضور مولا کائنات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان جنگجو خاندان ہے، بہادر خاندان ہے، اور جنگیں لڑنے میں ماہر خاندان ہے، اور حضور مولا کائنات ظاہری بات ہے کہ شجیع ترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت امام حسن مجتبی کا نام، حضور مولا کائنات نے ارادہ رکھا کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ و جدل۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بل ہوا حسن، اے علی، یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی امام حسن مجتبی کا نام بھی رکھا، اپنے ہاتھ سے پہلی خوراک بھی دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں امام حسن مجتبی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کھیل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار وصول کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے اخلاق، آپ کے فضائل کے حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ آپ نہایت حلیم الطبع تھے اور نہایت کریم، مہربانی کرنے والے، کریم النفس انسان تھے، اور آپ جواد تھے۔ یہ جواد ہونا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ حضور کے اہل بیت اطہار میں جواد معروف تھے کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں وہ کتب سیرت میں موجود ہیں۔ آئیے چند ایک باتیں سیکھنے کی، سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سخی مشہور ہیں، جواد مشہور ہیں، اور یقیناً اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے سخاوت میں حکومت بھی دے دی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ خلافت کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا، الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے۔ ثم تکون ملکا عدودا، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ اس خلافت راشدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ منہاج النبوہ، جو نبوت کی طرز پر ہوگی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے گئے قوانین پر ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے گئے اصولوں پر ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا اور کاٹ کھانے والی بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبی حضور مولا کائنات کی شہادت کے بعد وہ 30 سال پورے ہونے میں ابھی تقریباً 6 ماہ کا عرصہ باقی تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے اس 30 سال کی مدت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو پورا کرتے ہوئے آپ نے خلافت کو قبول کیا، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق وہ 30 سال پورے ہوتے ہی پھر فتنوں کا دور اس کا آغاز ہو گیا۔
وہ ان معاملات کو اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے خلافت کی مدت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اور فتنوں کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا جو خلافت اعلیٰ میں نہج نبوہ ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد بادشاہت کا دورہ ہے، اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے اس خلافت کی مدت کو ختم ہوتے ہی بادشاہت کو چھوڑا۔ آقا علیہ السلام کا یہ پیارا فرزند اور حضور علیہ السلام کے گلشن کی یہ مہکتی ہوئی کلی وہ ہے جس نے سخاوت میں بادشاہت بھی دے دی، سخاوت میں تخت بھی قربان کر دیا۔ آئیے آپ کی سخاوت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سے کسی بندے نے سوال کیا، آپ سے کچھ مانگا، اس وقت اس کیفیت میں آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ حضور کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے دنیا کے ساتھ اپنا لگاؤ نہیں رکھا ہے، اس نے لگاؤ رکھا ہے تو رب کی ذات کے ساتھ رکھا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس اس وقت کچھ دینے کو تھا نہیں۔ آپ نے اس سائل کو کہا کیوں نہ میں تجھے ایسا رستہ بتا دوں جو رستہ تیری حاجت روائی کر سکے، کیوں نہ میں تجھے ایسا رستہ بتا دوں جس رستے پر چل کے تو اپنی منزل کو پا لے، تجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، تجھے کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے، میں تجھے ایسا رستہ بتا دیتا ہوں جس رستے پر تجھے یہ میسر آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو علاقے کا بادشاہ ہے، علاقے کا گورنر ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کی ابھی بیٹی فوت ہوئی ہے تازی، وہ اپنی بیٹی کے غم میں مبتلا ہے، وہ اپنی بیٹی کے غم میں مبتلا ہے، تو جا کر اس کے پاس تعزیت کر، اس کے پاس جا کے افسوس کر، لیکن افسوس میرے الفاظ میں کرنا، ان الفاظ کی وجہ سے خلیفہ تجھے نوازے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے تعزیت کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ بندہ خلیفہ وقت کے پاس، گورنر کے پاس پہنچا اور اس کی بیٹی کی تعزیت کر رہا ہے، کن الفاظ کے ساتھ؟ الفاظ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا تھا کہ ان الفاظ میں جا کے تعزیت کرنا، الحمدللہ الذی سترہا بجلوسک علی قبرہا ولا ہتکہا بجلوسہا علی قبرک۔ حمد ہے اس اللہ کی، سترہا جس نے اس کا پردہ رکھا، تیری بیٹی کا پردہ رکھا، کس طرح سے؟ بجلوسک علی قبرہا، تیرے اس کی قبر پر بیٹھنے کے ساتھ، ولا ہتکہا بجلوسہا علی قبرک، اور اللہ نے اس کی یعنی تیری بیٹی کی ہتک نہیں کی، بجلوسہا علی قبرک، تیری قبر پر اس کے بیٹھنے کے ساتھ۔ یعنی اے بادشاہ، اے خلیفہ، اے گورنر، اس اللہ کی حمد ہے جس اللہ نے تیری بیٹی کا پردہ رکھا ہے۔ پردہ کیسے رکھا ہے کہ تو اس کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی قبر پر تعزیت کر رہا ہے، تو اس کی قبر پر آنسو بہا رہا ہے، تو نے اپنی بیٹی کی تدفین کی ہے۔ اس رب کی حمد ہے کہ جس نے تیری بیٹی کا پردہ رکھا، وگرنہ اگر تو پہلے مر جاتا، اگر تیرا انتقال پہلے ہو جاتا اور تیری بیٹی تیری قبر پر آ کر روتی تو یہ اس کی حتق عزت تھی۔ وہ اللہ رب کریم کی حمد ہے کہ جس نے تیری بیٹی کا پردہ رکھا ہے، اس کی حتق عزت نہیں کی ہے۔ یہ الفاظ ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ ان الفاظ کو سنتے ہی اس کا جو غم تھا، اس کی وہ جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی۔ اس نے اسے کھانے پینے کو بھی دے دیا، مال و دولت بھی دے دیا۔ وہ دینے کے بعد پھر اس نے پوچھا، اے آنے والے، یہ جو الفاظ تو نے بولے ہیں یہ الفاظ تیرے نہیں ہیں۔ وہ بھی عربی تھا، اسے عربی کی بلاغت اس کا اندازہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ الفاظ جو تو نے بولے ہیں یہ الفاظ تیرے نہیں ہیں، یہ الفاظ کہیں اور سے آئے ہیں، مجھے بتا کہ یہ الفاظ کدھر سے آئے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں خلیفہ، ہاں بادشاہ، حقیقت یہی ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس خاندان کے ہے جو خاندان علم کا گڑھ ہے، جو خاندان علم کا گھر ہے، وہ خاندان علم کے گھر کا دروازہ ہے۔ یہ الفاظ مجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں۔ اس خلیفہ نے کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، فَإِنَّهُ مَعْدَنُ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ، بادشاہ نے کہا تو سچ کہتا ہے، کیونکہ وہ یعنی حضور کا گھرانہ، حضور کی اہل بیت اطہار اور یہ جو ہاشمی خاندان ہے، فَإِنَّهُ مَعْدَنُ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ، وہ تو فصیح کلام کی کان ہیں، وہ فصیح کلام کا گڑھ ہیں،
وہ فصیح کلام کا گھر ہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی سخاوت اور آپ کا جود و کرم وہ اس لیول پر تھا۔ ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں تو رستے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ یسأل ربہ ان یرزقہ 10,000 درہم۔ وہ بندہ اللہ سے، اپنے رب سے سوال کر رہا ہے 10,000 درہم کی، 10,000 درہم اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ نے جب یہ سنا نا وہ اللہ سے 10,000 درہم مانگ رہا ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر سے 10,000 درہم دے کے خادم کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں کہ رب سے یہ مانگ رہا ہے، میں رب کے حبیب کا پیارا فرزند ہوں، رب سے مانگے ہوئے کو میں کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی عطا سے میں اس کو عطا کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ جواد مشہور ہیں، کریم اہل بیت مشہور ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ خلیفہ خامس ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ہیں اور حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، پہلے نواسے ہیں، بڑے نواسے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج آپ کے گھر میں خوشی کا سماں ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مالک ان ہستیوں کی خوشی کا صدقہ ہمارے حال پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، مالک کائنات ہم سب کی دین و دنیا کو بہتر فرمائے۔ یہ تھا آج کا پیغام، اس امید کے ساتھ کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔